عربية تربي وروحي آح في ولساني. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی، وہ حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی، جس کے لیے جنت کو سجایا گیا، جس پہ کوثر کو لٹایا گیا۔ ناظرین، زمزم کے نشانات کیوں ختم کر دیے گئے؟ کس نے ختم کیے؟ کن وجوہات کی بنا پر ختم کیے؟ اور پھر آگے چل کر چاہے زمزم کو کس نے دریافت کیا؟ آج اس پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے زمزم کے نشانات کیوں ختم کر دیے گئے؟ قبیلہ جرہم، جس کا اصلی وطن یمن تھا، وہ لوگ یمن سے نکلے اور یمن میں مشیت ایزدی کی بنا پر قحط پڑا تھا، تو وہ کسی سرسبز علاقے کی تلاش میں نکلے اور مکہ کی وادی میں پہنچے، جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کا قیام تھا۔ انہوں نے جب اس جگہ کو دیکھا تو بڑی ان کو جگہ اچھی معلوم ہوئی اور وہیں پر قیام پذیر ہو گئے۔ کافی وقت گزرا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور ان کی شادی قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے ہوئی اور ان کی اولاد ہوئی۔ اس کے بعد جب کعبۃ اللہ کی ازسر نو تعمیر کی گئی تو کعبۃ اللہ کے متولی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام جب 130 سال کی عمر میں اس دنیا سے وفات پا گئے تو ان کی وفات کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے قیدار کو کعبۃ اللہ کا متولی بنایا گیا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا کافی عرصے تک۔ کافی عرصے کے بعد بنو اسماعیل اور قبیلہ جرہم کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور یہ لڑائی اس حد تک پہنچی کہ قبیلہ جرہم اور بنو اسماعیل کے درمیان میں فسادات بڑھتے گئے، جس کی بنا پر مجبوراً بنو اسماعیل نے مکے کے اطراف میں پناہ گزین ہونے کا راستہ اختیار کیا، اور اس کے بعد بنو جرہم مکہ کے اوپر قابض ہو گیا اور انہوں نے مکہ کے لوگوں پر ظلم و ستم شروع کیے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کی بھی بے حرمتیاں شروع کر دی۔ تو ان کی یہ حالت دیکھ کر کے اطراف مکہ کے لوگ، اطراف عالم کے جو عرب لوگ تھے، وہ ان کے خلاف ہوئے۔ جب سارے قبائل ان کے خلاف ہو گئے تو مجبوراً ان کو مکہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور بھاگنے کے وقت میں انہوں نے یہ کیا کہ جو زمزم کا کنواں تھا اس میں کعبۃ اللہ کی چیزیں ڈال کر زمزم کو پورا ختم کر دیا، اس کے نشانات مٹا دیے، اور زمزم کو یہاں تک بھی نہیں چھوڑا کہ اس کے نشانات کسی کو پتہ چلیں کہ وہ یہاں پر تھا یا کہیں اور پر تھا، اور وہ لوگ چلے گئے۔ جب بنو اسماعیل کے لوگ دوبارہ مکہ میں واپس آئے تو کسی کی اس طرف توجہ نہیں گئی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، کافی زمانہ بیت گیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ اب دوبارہ چاہے زمزم کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیا جائے، ظاہر کر دیا جائے، تو حضرت عبد المطلب کو رؤیا صالحہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی۔ جناب عبد المطلب کعبۃ اللہ کے اندر حتیم میں سوئے ہوئے تھے، تو ان کو ایک دن خواب آیا، اور خواب میں ان کو یہ اعلان کرنے والے کا اعلان سنائی دیا کہ احفر برہ۔ تو حضرت عبد المطلب نے پوچھا وما برہ، برہ کیا ہے؟ تو وہ چلا گیا۔ دوسرے دن پھر وہی خواب آیا کہ احفر مضمونہ، کہ مضنونہ کو کھودو۔ پھر عبد المطلب نے پوچھا وما مضنونہ، مضنونہ کیا ہے؟ تو وہ چلا گیا۔ تیسرے دن پھر اسی طرح خواب آیا وما احفر طیبہ، کہ طیبہ کو کھودو۔ پھر عبد المطلب نے سوال کیا کہ طیبہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے والا چلا گیا۔ چوتھے دن اسی طرح پھر خواب آیا احفر زمزم، کہ زمزم کو کھودو۔ پھر جناب عبد المطلب نے سوال کیا وما زمزم، زمزم کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں اس کہنے والے نے کہا لا تنزم ابداً ولا
تو ضم تستقی الحجیج الاعظم تستقی الحجیج الاعظم۔ تو اس نے یہ جواب دیا کہ یہ ایسا کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی ختم ہوتا ہے، اور یہ بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے جب یہ آواز سنی، ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ کیا اور ایک کدال اور ایک پہاوڑا لے کر کہ اس طرف چل دیے جہاں پر خواب میں ان کو ان نشانات کی جگہ بتلائی گئی تھی، اور اس جگہ کو کھودنا شروع کیا۔ 3 دن تک مسلسل اس جگہ کو اپنے بیٹے حارث کے ساتھ کھودتے رہے۔ 3 دن کے بعد جب کعبۃ اللہ کی وہ چیزیں نظر آئی جو کئی برس پہلے دفن کی گئی تھی، تو جناب عبد المطلب نے فرط مسرت سے نعرہ تکبیر لگایا اور یہ کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں دوبارہ مل چکا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اگلے ٹاپک میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔